السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں اس امت کی تعریف بیان کی ہے. میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، خود اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس امت کو فرما رہے ہیں کہ تم خیر امت ہو. اب ذرا سوچئے، جس امت کو اللہ تبارک و تعالی خیر امت کے لقب سے پکارے، اس امت کی فضیلت اور اس امت کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو بھلائی کا حکم کرے گی اور برائی سے روکے گی، تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے اور آخرت کے دن بھی کامیابی حاصل کر لیں گے. وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت میں ایک ایسی جماعت ہوگی جو جماعت بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے گی اور برائی سے لوگوں کو روکے گی، پھر وہ لوگ کامیاب ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ یہی وہ لوگ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کے لقب سے پکارا ہے. وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے فضائل اور بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے. اس سے کہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں اتنی خصوصیات اور اتنی فضیلت اس امت کی نہیں تھی جو فضیلت اور جو خصوصیات اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. وہ کون کون سی خصوصیات ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آخری نبی جو تمام انبیاء کا سردار ہے، جن کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں. یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر تھے، نبی تھے، اللہ کے محبوب رسول اور پیغمبر تھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دینا۔ اب ذرا سوچئے، وہ خود پیغمبر اور خود نبی جو آخری نبی کے امتی ہونے کے بارے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اب ذرا سوچئے کہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ نہ ہم نے کبھی دعا کی، نہ ہم نے اللہ کے سامنے کبھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، بلکہ بغیر دعا کیے ہوئے اللہ نے ہمیں اور آپ کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اور اللہ کا سب سے بڑا احسان عظیم ہے۔ دوسری قوموں کو جو فضیلت اللہ نے نہیں دی ہے، وہ فضیلت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ وہ کون کون سی فضیلت ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر اس امت کے اندر کسی کے کپڑے میں کوئی گندگی لگ جاتی ہے، کوئی غلیظ چیزیں لگ جاتی ہے، ناپاک ہو جاتا ہے کپڑا، تو اگر ہم اور آپ اس کپڑے کو صرف دھل دیتے ہیں، اس کو صاف کر دیتے ہیں اچھے سے، تو وہ کپڑا پاک اور صاف ہو جاتا ہے، پھر وہ کپڑا پہننے اور اوڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے اور اس امت کی فوقیت ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو امتیں تھیں، اگر ان کے کپڑوں میں کوئی نجاست لگ جاتی تھی، اگر ان کے کپڑوں میں کوئی غلیظ چیزیں لگ جاتی تھی یا ناپاک ہو جایا کرتا تھا، تو میرے دوستو وہ صرف کپڑے کو دھلنے سے اور صاف کرنے سے پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کپڑے کو کاٹ کر کے پھینک دینا پڑتا تھا۔ اب دیکھیے، اگر ہم اور آپ صرف کپڑے کو دھل دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، تو وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کپڑے کو پہن کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو حکم تھی، ان کی جو شریعت تھی، ان کے شریعت میں یہ تھا کہ اس کپڑے کو کاٹ کر کے پھینک دیا جائے۔ اگر وہی معاملہ اس امت کے اوپر بھی ہوتا تو جب بھی کوئی نجاست کپڑے کے اوپر لگتی تو ہمیشہ اس کپڑے کو کاٹ کر کے پھینک دینا پڑتا۔ پھر کپڑے ہم اتنے کہاں سے لے آتے؟ روز اگر کوئی گندگی لگ جاتی یا نجاست لگ جاتا کپڑے کے اوپر، پھر ہم اتنے کپڑے کہاں سے لاتے جو ہمیشہ کپڑے کو کاٹ دیتے؟ لیکن اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس پیغمبر کا آخری امتی بنایا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم ایک ایسی امت ہو کہ تم بہترین امت ہو اور تم کو اللہ نے بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ میرے دوستو، آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زیادہ ترجیح دیں، اس لیے کہ اگر ہم اور آپ دین کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اگر ہم اور آپ لوگوں کو اچھی باتیں سکھائیں گے اور اچھی باتیں بتائیں گے، تو یہی ہے امر بالمعروف۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام، کہ اللہ نے جن کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام جن کاموں کو پسند فرماتے ہیں، اگر ہم اور آپ ان کاموں کو کرتے ہیں تو یہ امر بالمعروف ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اگر ہم حج بھی کرتے ہیں، اگر دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو اگر ہم ان کو اس جھگڑنے سے روکتے ہیں تو میرے دوستو یہ تمام تر چیزیں نیکیوں میں شامل ہے، امر بالمعروف میں شامل ہے۔ اور نہی عن المنکر کہتے ہیں اس کو کہ ہم برائی سے لوگوں کو روکیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، اگر کوئی آدمی جوا کھیلتا ہے اور دوسری غلط چیزیں
غیبت کرنے سے روکتے ہیں، گالی دینے سے روکتے ہیں اور جھوٹ بولنے سے روکتے ہیں، تو میرے دوستو یہ نہی عن المنکر ہے، یعنی ہم اس کو برائی سے روک رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ یہ جو آخری امت ہے، اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم کرے گا اور برائی سے اس بندے کو روکے گا بھی۔ لیکن آج ہم اور آپ اس چیز کے اوپر ذرہ برابر بھی غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں، اگر ہم اور آپ غیبت کرنے سے رک جاتے ہیں تو یہی ہمارا اسلام اور ہمارا دین ہے اور ہم اس چیز میں کامیاب ہیں، ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف اپنا کوئی نیک عمل کر لینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے کافی اسی وقت ہے اور کامیاب شخص وہی ہے جو بھلائی خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دے اور خود بھی برائی سے روکے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے نجات کا ذریعہ۔ اگر ہم اور آپ صرف نمازیں پڑھتے رہیں گے، اگر ہم اور آپ صرف روزے رکھتے رہیں، اگر ہم اور آپ زکوٰۃ دیتے رہے، بلکہ ہم نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، ہم نے ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے اپنے وقت کو خالی نہیں رکھا، لیکن اگر ہم نے صرف عبادتیں کرتے رہے اور ہم نے دوسروں کو برائی سے نہیں روکا، ہمارے سامنے لوگ برائی کرتے رہے، ہمارے سامنے لوگ جھوٹ بولتے رہے، ہمارے سامنے لوگوں کی عزت کے اوپر داغدار ہوتے رہے، ایک دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوتے رہے اور لیکن ہماری نسلوں کے سامنے وہ تمام چیزیں ہوتی رہی، لیکن ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی اس چیز کا احساس ہوا، نہ ہم نے کبھی اپنے دلوں کے اندر اس درد کو محسوس کیا، نہ ہم نے اس شخص کو اس برائی سے روکا، پھر ہماری پوری زندگی کا یہ نماز پڑھنا بیکار ہے، پھر ہمارا حج کرنا بھی بیکار ہے، پھر ہمارا زکوٰۃ دینا بھی بہت بڑا اور ہمارا زکوٰۃ دینا بھی بیکار ہے۔ میرے دوستو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص گناہ میں ملوث ہے، اگر کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور ان کے آس پاس جو لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے جو رشتہ دار موجود ہوتے ہیں اور ان کے جاننے والے جو موجود ہوتے ہیں، وہ جاننے والے اس آدمی کو اس برائی سے روکنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، وہ جاننے والے، ان کے وہ رشتہ دار، ان کے پڑوسی، ان کے اہل و اقارب اس شخص کو اس برائی سے روکنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن اگر اس کا پڑوسی، اگر وہ شخص اور اس کے رشتہ دار اس آدمی کو اس برائی سے نہیں روکتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے مرنے سے پہلے کس آدمی کے مرنے سے پہلے جس آدمی نے اس شخص کو برائی سے نہیں روکا بلکہ برائی سے روکنے کی طاقت رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اس آدمی نے نہیں روکا، جس نے نہیں روکا اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب اس کے اوپر نازل نہ فرما دے۔ یہ بہت بڑی سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی گناہ کر رہا ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، اگر ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت ہے کہ ہم اس کو روکیں گے تو وہ شخص اس برائی سے رک جائے گا، اگر ہم اس کو منع کریں گے تو وہ اس برائی کے کرنے سے رک جائے گا، لیکن ہم نے اس کو نہ روکنے کی کوشش کی، نہ ہم نے اس کو کبھی منع کیا۔ یہی شخص کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ اس لیے آج ہمارے گھروں کے اندر بھی ہمارے بچے برائی میں ملوث ہے، ہمارے گھر والے بھی برائی میں ملوث ہے، غلط کام کرتے ہیں،
یہ تمام تر چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اگر تمہارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، اگر تمہارے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی سنت کے خلاف کام کر رہا ہے، اللہ کے حکام کی نافرمانی کر رہا ہے، اور تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو کہ فلاں بندہ غلط کام کر رہا ہے، فلاں بندہ راستے سے بھٹک رہا ہے، فلاں بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، فلاں شخص رسول کے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، یہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے، اور تمہارے اندر وہ طاقت و قوت ہے جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، من رأى منکم فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تمہارے سامنے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے فلیغیرہ بیدہ، تم اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو بدلنے کی طاقت رکھ سکتے ہو۔ آگے فرمایا فإن لم يستطع فبلسانہ، اور تم اس چیز کو اپنی زبان سے بھی روکنے کی طاقت رکھ سکتے ہو، یعنی اپنی زبان سے اس کو کہہ سکتے ہو کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ دین کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ تم نافرمانی کر رہے ہو، یہ تمام تر چیزیں تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو۔ آگے فرمایا فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر تم اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو روکنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہو، اگر اپنی زبان سے اس چیز کو روکنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہو، فإن لم يستطع فبقلبہ، تو تم اس برائی کو اپنے دلوں کے اندر برا جانو۔ اگر تم نے یہ بھی نہیں کی کہ تم نے اپنے دلوں کے اندر بھی اس کام کو برا نہیں جانا جو فلاں بندہ تمہارے سامنے غلط کام کر رہا ہے، تو میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے سنا دی کہ اس شخص کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ کا عذاب اس کے بندے کے اوپر نازل فرمایا۔ آگے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ اگر کوئی اپنے ہاتھوں سے طاقت رکھتا ہے کہ وہ فلاں بندے سے اس برائی کو طاقت کے ذریعے روک سکتے ہیں، زبان کے ذریعے روک سکتے ہیں، اگر یہ دونوں چیزوں سے نہیں روک سکتا، طاقت نہیں رکھتا ہے، تو پھر اس کو اپنے دل کے اندر برا جانو۔ یہ سب سے کم تر درجہ ایمان کی ہے۔ میرے دوستو آج ہم اور آپ تمام تر چیزیں برائیوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگ ہمارے سامنے غلط کام کر رہے ہیں، ہمارے اندر اگر طاقت ہے ہاتھوں سے روکنے کی، میرے دوستوں نہ ہم ہاتھوں سے روکتے ہیں، نہ ہم اپنی زبان سے روکتے ہیں، نہ ہم اپنے دل کے اندر اس برائی کے بارے میں برا جانتے ہیں۔ میرے دوستو آج ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ تمام تر برائی جنم لے چکی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ وہ ایسے گناہ میں ملوث ہوں گے جو میری نظروں کے سامنے ہیں۔ قیامت کے قریب میری امت ایسے فتنہ میں ملوث ہوں گے جو ان کو نہ کوئی چیز بچا سکتی ہے، تو وہ صرف اللہ کے احکام اور نبی کا طریقہ ہی بچا سکتا ہے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو جہاں تم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچاتے ہو وہیں پر تمہارے لیے بھی ضروری ہے تم اپنے گھر والوں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس برائی سے روکنے کی، اس جہنم کی آگ سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر ہم نے نہیں روکی تو میرے دوستو اس کا وبال جان ہمارے اوپر آئے گا۔ میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو تم پلٹ دو، فلاں بستی کو تم آسمان پر لے جا کر کے زمین کے اندر نیچے گرا دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا کام شروع کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اس بستی کے پاس آئے، اس بستی کے قریب آئے، تو اس بستی کے اندر دیکھا کہ ایک ایسا شخص ہے جو ہمیشہ اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ انہوں نے آگ جھپٹنے کے قریب
جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس نیک بندے کو, اس اللہ کے ولی کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کے پاس جا کر کے فرماتے ہیں, اے اللہ تبارک و تعالیٰ, آپ نے جس بستی کو پلٹنے کا حکم دیا, اے اللہ آپ نے جس بستی کو آسمان پر لے جا کر کے زمین پر گرانے کا حکم دیا, اس بستی کے اندر آپ کا ایک ایسا بندہ بھی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی رب آپ کی عبادت کی ہے. انہوں نے اپنے آگ جھپکنے کے قریب بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے. کیا میں اس بندے کو بھی اس بستی کے ساتھ پلٹ دوں؟ کیا میں اس بندے کو بچا لوں یا پھر پوری بستی کو تہس نہس کر دوں؟ میرے دوستو ذرا سنیے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, اے جبرائیل علیہ السلام, میں نے تمہیں جو چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کو تم کر گزرو. اس سے کہ وہ جو نیک بندہ ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میری عبادت کی ہے, آگ جھپکنے کے قریب بھی میری نافرمانی نہیں کی ہے. میں جانتا ہوں, میں ہر ایک بات کو جانتا ہوں. تم سے پہلے میں اس چیز کو جانتا تھا, لیکن تم اس بندے کے ساتھ اس نیک بندے کے ساتھ اس بستی کو بھی پلٹ دو. اس سے کہ اس بندے کے سامنے, اس نیک بندے کے سامنے برائی ہوتی رہی, لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے رہے, لوگ گناہ کے کام کرتے رہے, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی زبان سے روکنے کی کوشش نہیں کی, پھر بھی انہوں نے ہاتھوں سے اپنے روکنے کی کوشش نہیں کی, اور اپنے دل کے اندر بھی اس چیز کو برا نہ سمجھا, اور ان کا چہرہ بھی لوگوں کو برائی میں دیکھ کر ان کے چہرے کے اندر ذرہ برابر بھی افسردگی نہیں ہوئی. میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی کو پلٹ دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بستی کو پلٹ دیتے ہیں. آپ ذرا سوچئے, وہ نیک بندہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی رب کی عبادت کی ہے, لیکن انہوں نے تو رب کی عبادت کی تھی, وہ آپ کے سامنے جو میں نے بیان کیا کہ صرف اپنی عبادت کرنا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے, اپنی عبادت کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ جنت ہم اور آپ اسی وقت جا سکتے ہیں. ایک تو اللہ کے فضل سے جا سکتے ہیں, اور ایک یہ کہ جب تک ہم اور آپ لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے, لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلائیں گے, اس وقت تک ہم اور آپ جنت کے اندر جا نہیں سکتے, اس وقت تک ہماری نجات نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا